السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے ہم ایک نبی کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہمارے آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے طفیل میں اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کے زمانے میں غیروں نے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، سن کر ہمارا آپ کا کلیجہ دہہ جائے گا۔ چلیے ہم واقعہ سنتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور قوم کی ہدایت کا اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگ جو ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ہر طرف کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اسے درگزر نہ کرتے تھے۔ ہر طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دلوں لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ اگلے سال جب ابو مطلب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے دادا کا جب انتقال ہو گیا، تو کافروں کو اور بھی ہر طریقے سے کھلے مہار اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال سے کہ طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے قبیلہ شفیق کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان سے راحت مل جائے، جو لوگ تکلیف پہنچاتے تھے ان سے راحت مل جائے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچنے پر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجوں کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرنے سے صاف جواب دے دیا کہ نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور معزز گفتگو کریں گے، اس میں سے ایک شخص نے بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرے سردار نے کہا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے سردار نے کہا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں کہ جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں۔ اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی کتنی بدسلوکی سے تینوں سردار جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ میں پیش آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کچھ مانگا نہیں تھا، صرف دین کی دعوت دی تھی، لیکن اس دین کی دعوت پر، خیر خواہی پر لوگ اتنے آگ بگولا ہو گئے، ایسے الزام لگائے۔ تینوں کی گفتگو ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقبال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکے کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ یعنی کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی اللہ کے نبی کو، یعنی خون مبارک، جوتیاں جو ہے خون سے بھر گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان بدماشوں سے اطمینان ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اپنی کمزوری کا، بے کسی کا اور لوگوں سے ذلت و رسوائی کا۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء یعنی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شدو ہوتا ہے یعنی منہ چڑھاتا ہے، اور یا کہ کسی دشمن کو جس کے تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس کے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو، نہ آپ کے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یعنی اللہ کے نبی نے دعا مانگی، تکلیف ہونے کے بعد میں اللہ سے دعا مانگی۔ مالک الملک کو اس قہاری کا اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ یا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی یہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے۔ ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے ان کو حکم دے۔ اس کے بعد وہ فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے وہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید کرتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یعنی جو نبی ہمارے لیے دن رات روتے رہے، دن رات کڑتے رہے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ہماری اصلاح میں لگے رہے کہ ہم سب جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاوے، ہم سب کو اللہ کو پہچاننے والے بن جاوے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاوے۔ آج اس نبی کو ہم کیا صلہ دے رہے ہیں؟ جس نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس نبی کو کیا صلہ دے رہے ہیں؟ ہم خود سوچیں کہ میں اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا فائدہ پہنچا یا ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں۔ نماز سے ہم دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور عہد کریں کہ ہم 100% دین پر چلنے کی کوشش کریں گے اور محنت کریں گے اور جستجو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت دے، ہم کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے اور شیطان سے ہم کو دور رکھے۔ اور جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے نبی فرمائے جس کا مفہوم ہے وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص برباد ہے جس کے سامنے میرا نام یعنی اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ مجھ پر یعنی اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو ہم کو چھوٹا سے چھوٹا درود یعنی
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔